انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر اندر یہ تفصیلات فراہم کریں کہ آپ کے پاس کل کتنے سپاہی ہیں آپ کی فوج میں، کتنے آفیسر ہیں، کتنے جرنیل ہیں، کتنے جرنیل جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں اور کتنے جرنیل آپ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ بات یہاں نہیں رکی۔ فوج کو 10 لاکھ زائد سے 1 ایکڑ سے زائد کا جو رقبہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 1 لاکھ سے زائد ایکڑ کا رقبہ الگ سے فوج کو دیا گیا ہے، وہ فوج کے افسران، جوانوں اور ان کے دیگر جو ہیں مقاصد کے لیے دیا گیا ہے، جہاں پہ انہوں نے کوئی سوسائٹیاں، ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہے یا کوئی ڈیفنس پرپز کے لیے، وہ الگ سے جی ایچ کیو کو دیا گیا 1 لاکھ سے زائد کا رقبہ۔ اور یہ جو 10 لاکھ ایکڑ سے زائد کا رقبہ دیا گیا ہے، یہ پیورلی کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے جو ہے اس کے لیے دیا گیا ہے۔ اور وہ یہ لوگ ہمارے پاکستان کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، یہ بھی کمال کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم IMF کو دھوکہ دے دیں گے۔ اس نے ملک کو OLX کے اوپر لگا دیا۔ یہ ہے تمہاری اکنامک کنڈیشن، اور آپ یہاں بڑبڑ اتنا کرتے ہیں جیسے آپ پتہ نہیں کیا کر لیں گے۔ انہوں نے بات اس سے آگے بڑھائی، انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ایک سپاہی پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں، آپ کے ایک آفیسر پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں، اور آپ کے ایک جرنیل پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں۔ یہ تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے۔ جی دوستو، ویڈیو طرف جانے سے پہلے میں بتا دوں کہ IMF جب بھی پروگرام IMF کا سرکار لیتی ہے تو اس کی سب سے زیادہ شامت آتی ہے پاکستانی عوام کی۔ سب سے زیادہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، اور بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستانی عوام کو۔ لیکن اب فرسٹ ٹائم میں سن رہا ہوں کہ بھئی انہوں نے بھی IMF نے کہا بھی ہمیں جو پاکستان آرمی کی ڈیٹیل ہیں، ان پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، کتنا ایکسپینس ہوتا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے ڈیٹیل مانگی۔ میں نے فرسٹ ٹائم سنا، تو چلو پہلے ویڈیو دیکھیں، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ یہ مینڈیٹ چور حکومت اور اس کے سلیوٹ ٹھوک وزیر اعظم اور ان کے یہ نئے نئے پاکستان کے شہری بنے ہوئے وزیر خزانہ کس طرح پاکستان کو اور پاکستانیوں کو شرمندہ کر رہے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ روز مذاکرات کے دوران اچانک اس ڈیلیگیشن کے ایک ممبر نے اس وقت سب کو حیران کر دیا جب وہ سیدھی انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے، میں اس ڈیلیگیشن کا جو ممبر ہے اس کا نام بھی مجھے پتا ہے لیکن میں اسے ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ میرے اپنے سورس کے بھی ظاہر ہے، میں اسے بھی میں نے سیو کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے سیریس کنسرن ہیں۔ جب یہ بات کی تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ کون سے سیریس کنسرن ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ اتنے اربوں ڈالر پہلے لے چکے ہیں ہم سے، اور اب دوبارہ آپ 8 ارب ڈالر کا تقاضا کر رہے ہیں، اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال تک آپ IMF کا قرض پروگرام سائن کرنا چاہتے ہیں ہم سے۔ آپ نے جو اب تک کے آپ کے اقدامات تھے اس کے حوالے سے تو جو ہے سو ہے، ہم اس میں اپنی رپورٹ وہاں اپنے ایگزیکٹو بورڈ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ابھی اورنگزیب صاحب دیکھ ہی رہے تھے کہ یہ کیا ان کے کنسرن ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہم وار زون میں آ گئے ہیں، ہم اسلام آباد میں نہیں بیٹھے ہوئے۔ اور اس ممبر نے کہا، ایگزیکٹلی انہوں نے ٹائم نوٹ کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی کہ پہلا آپ کا جیٹ فائٹر طیارہ 9:18 پر ہمارے سر کے اوپر سے زوم کر کے گزرتا ہے۔ ایگزیکٹلی اس ممبر نے زوں کی آواز نکالی۔ اس نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی پاکستان ڈے کی پریڈ ہو رہی ہے 23 مارچ کو، لیکن ہم گزشتہ 4-5 روز سے اسلام آباد سے جب سے آئے ہیں، پہلا آپ کا فائٹر طیارہ ہمارے سر کے اوپر سے، اسلام آباد کے اوپر سے 9:18 پر گزرتا ہے، اور اس کے بعد اکا دکا طیارے آتے رہتے ہیں، اور پھر 12:30 پر آپ کے باقاعدہ فائٹر طیاروں کی فلیٹ اسلام آباد کے اوپر پروازیں کرنا شروع کرتے ہیں، اور آخری آپ کا فائٹر طیاروں کا فلیٹ 2:30 پر اسلام آباد کے اوپر سے گزرتا ہے۔ آپ کی یہ جو مشقیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے انہیں یہ لگا کہ یہ اتنا فیول اس پہ ایکسپینس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ آپ اپنی اس پریڈ پر اتنا خرچ کر رہے ہیں، آپ بچت خاک کریں گے۔ ایگزیکٹلی یہ لب و لہجہ تھا ان کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 2 دن کے اندر اندر یہ تفصیلات فراہم کریں کہ آپ کے پاس کل کتنے سپاہی ہیں آپ کی فوج میں، کتنے آفیسر ہیں، کتنے جرنیل ہیں، کتنے جرنیل جی ایچ کیو میں بیٹھتے ہیں، اور کتنے جرنیل آپ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں۔ بات یہاں نہیں رکی، انہوں نے بات اس سے آگے بڑھائی۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے ایک سپاہی پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں، آپ کے ایک آفیسر پہ پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں، اور آپ کے ایک جرنیل پر ڈے کتنے اخراجات آتے ہیں۔ یہ تفصیلات مانگی ہیں انہوں نے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو IMF کا مشن آگے بڑھا ہے وہ کیوں بڑھا ہے؟ وہ مشن اس لیے بڑا ہے کہ ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کو فائنینشیل کنٹرول جو ہے براہ راست اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور کچھ ہو نہ ہو، پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ کہیں ڈاؤن سائز ہو نہ ہو، لیکن پاکستان کے ملٹری ایکسپینڈیچر کو کسی طرح سے ڈاؤن کیا جا سکے۔ اور وہ یہ لوگ ہمارے پاکستان کے جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں، یہ بھی کمال کے لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہیں ہم IMF کو دھوکہ دے دیں گے۔ IMF کو گزشتہ ان دو گفتگو جو ہوئی ہے، انہوں نے یہ کرتے یہ ہیں کہ پاکستان کی جو آرمی کا بجٹ ہے اس کے اندر
فوج کے وہ افسر جو کم از کم 7-8 لاکھ ہیں جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی پینشن سول بجٹ کے اندر ڈالتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمارا آرمی کا بجٹ اس طرح کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اس وقت یہ جو اس میٹنگ کے اندر یہ بھی انہوں نے سوال کر دیے ہیں کہ آپ کی ایک پر کیپٹا اس کی انکم کتنی ہوتی ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی وفد میں شامل لوگوں کے منہ لٹک گئے ہیں تو انہوں نے ڈھارس بندھانے کے انداز میں کہا کہ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت کے مطابق مطلوبہ قرض ملے، لیکن ہمیں اپنی فکر ہے کہ ہم بورڈ کو جا کر کیا بتائیں گے۔ اب تھوڑی سی وہ ہمدردی کرنا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھ جتنے سیکرٹری خزانہ یہ وہ پورا ان کا ڈیلیگیشن تھا، سب کے چہرے اتر چکے تھے جب انہوں نے یہ ڈانٹ سنی۔ میرا سورس یہ بتاتا ہے، موجود تھا وہاں سورس میرا، انہوں نے کہا بھرم رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے حالات اور اقدامات ہماری مینجمنٹ کے لیے کنونسنگ نہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ہم کنونس نہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد دوڑیں لگ گئیں وزارت خزانہ کی، وزارت دفاع کی، جہاں سے یہ ڈاٹا آنا تھا، اور پھر پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں وہاں بیٹھے ہوئے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل والے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں جرنیل بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بریگیڈیئر بھی اور کرنل بھی، بات ان تک بھی پہنچ گئی اور پھر وہ بھی ایکٹیو ہو گئے کیونکہ ان کی تو امیدیں کچھ اور تھیں کہ ادھر سے 8 ارب ڈالر آئیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سارا ہمارے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ وہ اسلام آباد آ کے بیٹھے ہی اس لیے تھے، اور اب یہ اچانک سلسلہ ہو گیا تو یہ تو پیسے نہیں آنے والے۔ تو پھر ان کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، وزارت خزانہ والوں کی بھی، وزارت دفاع کی بھی، اور یہ ساری رپورٹ پرائم منسٹر آف پاکستان جو مینڈیٹ چور حکومت کے سلیوٹ ٹھوک پرائم منسٹر ہیں ان تک بھی پہنچ گئے کہ حضور آپ کے جتنے سلوٹ اور جتنی آپ کے خوش آمدانہ لب و لہجہ ہے وہ کام نہیں آیا۔ یہ جو فائٹر طیارے روزانہ اوپر سے زوں کر کے گزر رہے ہیں، اس زوں کی آواز نے IMF کے ڈیلیگیشن کو زچ کر دیا ہے، اور اب وہ پورے اخراجات ہم سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کے ڈیفنس اخراجات کتنے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک ایک سپاہی اور ایک ایک جرنیل اور ایک ایک آفیسر پر اخراجات، اٹھنے والے اخراجات کی تفصیل مانگ لی ہے۔ پہلے بھی یہ جب کرائسس آیا تھا تو ضیاء الحق کے زمانے میں ہم نے افغان وار لڑنا شروع کر دی اور پیسے آنا شروع ہو گئے، اور جو پیسے آتے ہیں تو پیسے جو ہیں وہ ہماری ان جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی حالت کو بہتر کرتے ہیں۔ جی دوستوں، ہم نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں ہم نے دیکھا پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے جو اینکر ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اتھینٹک رپورٹ ہے۔ جو IMF ہے اس نے بھی فرسٹ ٹائم جی پاکستانی فوج اور جو اس کے کیا کہتے ہیں فوج کے جو سپاہی ہیں یا جنرل کرنل جتنے بھی رینک ہیں ان سب کی تفصیلات مانگی ہیں بھی، ان پہ کتنا ایک دن میں کتنا خرچہ آتا ہے، تو اور یہ جو کیا کہتے ہیں بزنس ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی انہوں نے ڈیٹیل مانگی ہے۔ تو یہ جب بھی IMF کا وفد آتا ہے یا کوئی IMF کا پروگرام پاکستان لینا چاہتا ہے، کوئی پیسے لینا چاہتا ہے، تو اس طرح کی جو مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں پاکستان کے لیے، تو پاکستان کے عوام کے لیے تو سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم پاکستانی سوشل میڈیا پہ بھی یہ تحریک چلتی ہے بھی آپ IMF جب بھی آتا ہے وہ کہتا ہے بھی بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگی کرو، وہ یہ کیوں نہیں ڈیٹیل مانگتے ہیں کہ یہ جو سیاستدان اتنی کرپشن کرتے ہیں یا جو سیاستدان جو اتنا پیسہ ہڑپ کر جاتے ہیں اس کے بارے میں کیوں نہیں وہ ڈیٹیل مانگتے؟ سارا جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ عوام پہ ہی ہوتا ہے، ابھی عوام کو کیسے کیا کہتے ہیں نچوڑنا ہے۔ تو اس وجہ سے جو پاکستانی عوام ہے وہ تو پریشان ہوتی ہے۔ تو اب بڑی اچھی بات ہے یہ جو دوسرے ادارے ہیں جو کرپشن کرتے ہیں ان سب پہ بھی ان کو کیا کرنا ہے، فوکس کرنا چاہیے، ان کے بارے میں ڈیٹیل مانگنی چاہیے۔ لیکن اور دوسری خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو IMF کا وفد ہے وہ خوش ہو کے گیا ہے جی، انہوں نے کہا جی آپ کو قرض مل جائے گا، اگلے 5 سال کے لیے آپ کا ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ تو باقی ایسی خبریں ہیں، باقی آپ کا کہتے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔